مولا کائنات کی شہادت ہوئی، حضرت مولا کائنات نے ایک وصیت نامہ لکھا. اگر سننا چاہتے ہیں تو بولو در صلوات. علی مولا کو ضرب لگی، سارے اہل و عیال کو جمع کیا. نہج البلاغہ مکتوب نمبر 47 میں مولا کی یہ وصیت نامہ موجود ہے. تو تھوڑا سا طویل ہے، میں 2-3 جملے عرض کروں گا. مولا کائنات نے اپنے پورے اہل و عیال کو جمع کر کے ان کو فرمایا، اے میرے اہل و عیال، یہ آپ کو بھی وصیت ہے اور ہر اس کو وصیت ہے جس تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے. اہل و عیال کو بھی وصیت ہے، قریش کو بھی کہ یہ وصیت ہے، اور ہر اس مومن کو ہے جس تک یہ علی کا پیغام پہنچ جائے. آج ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے تو علی ہمیں بھی وصیت کر رہے ہیں، اور وصیت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. اور جب وصیت کرنے والا معصوم علی، امام علی جیسا ہو تو پھر ان کی وصیت پر عمل کیسے نہ کیا جائے. امام نے فرمایا، واللہ واللہ فی جیرانکم فإنہم وصیت نبیکم. اے لوگو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. کیسی وصیت کرتا ہوں؟ کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا. کیوں؟ یہ تمہارے دین کا ستون ہے. جب ستون نہیں ہوگا تو دین کہاں ہوگا؟ میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ، یہ تمہارے دین کا ستون ہے. وَاللَّهُ اللہ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ لَا تَخْلُوهُ. اے لوگوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس اللہ کے گھر کو کبھی خالی نہ چھوڑنا. اگر تم نے خالی چھوڑ دیا پھر تمہیں عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. واللہ اللہ، اے لوگو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. کیسی؟ فرمائے اس اللہ کے گھر کو لا تخلو ہو، خالی نہ چھوڑنا. ما بقیتم فإنہ ان ترکا لم تناظروا واللہ فی جہاد باموالکم وانفسکم. تم نے کبھی بھی جہاد سے منہ نہیں موڑنا، بلکہ اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنے مال کو قربان کر دینا ہے. ہر چیز قربان کر دینی ہے. فرمایا پھر میری وصیت کیا ہے؟ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے لوگوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ظالم کا دشمن بن کے رہنا، مظلوم کا حامی بن کے رہنا. ظالم کوئی بھی ہو، کسی شہر میں ہو، کسی علاقے میں ہو، کسی ملک میں ہو، آپ نے ظلم کے خلاف ہونا ہے، مظلوم کا حامی بننا ہے. ظالم اگر مومن ہو تب بھی اس کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم چاہے کافر بھی ہو آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم کے دشمن بن جاؤ، ظالم کے خصم بن جاؤ، مظلوم کے عون اور مددگار بن جاؤ. اس وقت روئے زمین پر کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے؟ اس وقت روئے زمین پر کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے؟ یہ آپ نے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مظلوم ہمیشہ شیعہ رہا ہے. اس نہج البلاغہ میں جب حاکم شام نے یہ بھیجا نا کہ آپ کو وقت بھول گیا ہے کہ آپ کے گلے میں رسی تھی اور آپ دربار میں تھے، مولا کائنات نے فرمایا، اے حاکم شام، تو نے میری توہین کرنا چاہی لیکن تو نے تو میری تعریف کر دی ہے. وہ کہتا ہے کیسے؟ مولا نے فرمایا، ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا عیب نہیں ہے. ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا عیب نہیں ہے. پوری تاریخ تشیع گواہ ہے شیعہ کبھی ظالم نہیں رہا، کیونکہ کبھی بھی شیعہ کا امام ظالم نہیں رہا. تشیع کا امام بھی ہمیشہ مظلوم رہا ہے. تاریخ تشیع میں تشیع مظلوم رہی ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دہشت گردی میں ہر فرقے کا بندہ پکڑا جاتا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کسی مکتب تشیع کا ایک فرد بھی پکڑا گیا ہو. یہ ہمیں اہل بیت نے درس دیا ہے کہ ہم مظلوم بن کے رہ سکتے ہیں، ظالم بن کے نہیں رہ سکتے. اس معاشرے کے امن میں اہل تشیع کا خون شامل ہے. پاکستان کی سرزمین ہو یا عراق کی سرزمین ہو یا ایران کی سرزمین ہو،
پاکستان کی سرزمین کے ساتھ ساتھ دنیا کا کوئی خطہ ہو جہاں اہل تشیع رہتے ہیں، وہاں اگر امن قائم ہے تو تشیع کا خون ضرور شامل ہوگا۔ آج اگر یوم القدس منانا ہے تو آیت اللہ خمینی کے حکم کے مطابق پورے عالم اسلام منا رہا ہے۔ یہ یوم القدس آیت اللہ خمینی نے فرمایا تھا، خود القدس لنا، قدس ہمارا ہے، اور مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے فرمایا اسلحہ اکٹھا نہ کرو، اسلحے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسرائیل اتنا سارا ملک ہے، آپ کو اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، فقط اتنا کرو، اتحاد قائم کر کے آپ نے اسلحہ نہیں اٹھانا، پورا عالم اسلام اکٹھے ہو جائے، اکٹھا ہو کے صرف اسرائیل پہ تھوکتا چلا جائے، تھوک کے سمندر سے یہ اسرائیل ڈوب جائے گا۔ لیکن عالم اسلام نے اپنے مفادات کو دیکھا، القدس لنا کو چھوڑ دیا، اپنے مفادات کو دیکھا، دنیا کو دیکھا، آخرت کو چھوڑ دیا، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر دشمن کی گود میں بیٹھ گئے۔ مسلمان الگ الگ ہو گئے، گروہوں میں ہو گئے۔ اس وقت روئے زمین پر اگر اسلام کا کوئی پرچم اٹھا کے حقیقی وارث اسلام ہے تو وہ فقط ایران ہے۔ اگر اسلام کی نمائندگی، حقیقی نمائندگی، جن کو چاروں طرف سے شیب ابی طالب میں گھیر کر مارنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کب مر جاتے، کب مر سکتے ہیں، کیونکہ شہید نصر اللہ نے فرمایا تھا اگر ہم مرنے والے ہوتے کربلا میں مر چکے ہوتے، اگر ہم مرنے والے ہوتے تو کربلا میں مر چکے ہوتے۔ لوگوں کو بھول ہے یہ حسینی تحریک، یہ کربلائی تحریک یہ قیامت تک جاری رہے گی، اور سب کو معلوم ہے دنیا مٹ جائے گی، مستقبل تشیع کا ہے، کیونکہ مستقبل میں امام زمانہ ہمارے آنے ہیں، کیونکہ روئے زمین پر کسی کا امام موجود نہیں ہے سوائے مکتب تشیع کے، انہی کے نائب کا نام آیت اللہ رہبر معظم ہے۔ نائب امام اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں اور امام کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلام کا پرچم بلند کر کے یہ کہہ رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، او امریکہ تم ساتھ امریکہ اکٹھے ہو جاؤ، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہمارا سر کٹ سکتا ہے، ہمارا سر جھک نہیں سکتا، ہمارا سر کٹ سکتا ہے، ہمارا سر جھک نہیں سکتا۔ یہ ہمیں اپنے امام مولا امام حسین نے بتایا ہے، یہ امام حسین نے ہمیں درس دیا ہے کہ آپ نے سر کٹا دینا ہے، سر جھکانا ہماری تاریخ میں بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کبھی کبھی ہم مختار بھی بن جاتے ہیں، جب ہم مختار بنے تو پھر ہماری تلوار ذوالفقار بنتی ہے، جب ذوالفقار بنتی ہے تو بڑے بڑے بھگوڑے بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس وقت روئے زمین پر عالم اسلام کی نمائندگی، حقیقی نمائندگی جو کر رہا ہے آیت اللہ مجتبی خامنائی کر رہے ہیں، جو وارث آیت اللہ علی حسینی خامنائی ہیں۔ روئے زمین پر ہمیں اپنا بھی کچھ فرض ادا کرنا ہے۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے گلی گلی چوک چوک میں اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں جلوس میں جا کر اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگا کر اپنی پاکستان کی حکومت کو اور عالم اسلام کی حکومت کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں آپ کی حکومتیں جدھر چلی جائیں ہماری رائے ادھر ہوگی جدھر اسلام ہوگا، حکمران جدھر چلے جائیں، لیکن اسلامی حکومت میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی ایک آواز ہے کہ جدھر اسلام ہوگا ادھر عوام ہوگی۔ جو فیصلے اسلامی حکومتیں کر لیں لیکن یہ عوام ادھر جائے گی جدھر اسلام ہوگا۔